بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پاکستان کی افواج میں قیادت کی تبدیلی عمل میں آ چکی ہے۔ یہ تبدیلی اس لحاظ سے نہ صرف پاکستان کے اندر موضوع بحث ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی علاقائی اور عالمی قوتیں اس تبدیلی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ پاکستان کا پاور سٹرکچر ہے، جس میں فوج کی حیثیت مسلمہ ہے اور وہ ایک محکمے سے بڑھ کر ایک ادارے کے طور پر موجود ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ فوج ایک پلر کے طور پہ ریاست کے ایک غیر اعلانیہ اور آئین سے ماورا ایک پلر کے طور پر اس وقت پاکستان کے اندر اپنا فرض ادا کر رہی ہے، اپنا رول نبھا رہی ہے یا موجود ہے۔ بھارت کے لیے بہت فطری سا ہے کہ وہ پاکستان میں راولپنڈی میں آنے والی تبدیلی کو اور راولپنڈی میں اوپر آنے والی شخصیت کے ماضی اور اس کے حال کو سامنے رکھ کر مستقبل کا ذائچہ تیار کرے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر دور میں بھارت میں اس تبدیلی پر نہ صرف نظر رکھی جاتی ہے بلکہ اس کا تجزیہ کیا جاتا رہا ہے۔ دونوں طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ شاید بھلے وقتوں میں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ وہ فوج میں بھارت کی فوج پر میں آنے والی تبدیلیوں پر نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک بار آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان صاحب نے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں جو کشمیر میں مسلح تحریک کے آغاز اور ابتدا کے حوالے سے ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا، ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کا حوالہ دیا تھا جس میں وہ بطور صدر آزاد کشمیر شریک تھے، اور اس میں اس کی صدارت اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کر رہے تھے۔ سردار عبدالقیوم خان کا کہنا تھا کہ جب یہ سوال اٹھا کہ کشمیر میں اگر کوئی موومنٹ چلتی ہے، کوئی تحریک چلتی ہے اور کشمیر کے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا اس کے رد عمل میں، تو سردار عبدالقیوم خان کا کہنا تھا کہ یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ جنرل ضیاء الحق نے بھارتی فوج کے تقریباً 20-25 ٹاپ کے جو کمانڈر تھے یا جو اس وقت اوپر اور بالادست تھے، ان میں سے ایک ایک کا پروفائل بیان کر کے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے، ایسے پس منظر کا حامل نہیں ہے کہ جو یہ اتنا بڑا رسک لے سکے اور اس رسک لینے کے بعد اس کام کو آگے بڑھا سکے۔ بہرحال پاکستان میں جو تبدیلی آئی ہے راولپنڈی میں، اس پر بھارت میں ایک حلقے میں تو خاصا سکتہ طاری ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید کا جو ایک پس منظر ہے، ان کے رجحانات ہیں، ان کا کیریئر ہے، اور ان کے دور میں جب وہ اعلیٰ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں، جو اہم واقعات ہوئے وہ ان سب پر کو مجتمع کر کے تجزیہ کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اب چونکہ پاکستان کے پاور سٹرکچر میں یہ ایک زمینی حقیقت ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے جو رجحانات ہیں وہ میٹر کرتے ہیں بہت سے معاملات میں۔ ایسے میں بھارت کے ایک معروف دانشور، دی فورس میگزین کے سابق ایڈیٹر اور کئی کتابوں کے مصنف پروین ساہنی کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو 6 نصیحتیں کی ہیں یا 6 مشورے دیے ہیں۔ بڑے دلچسپ ہیں وہ۔ کشمیر کے اور پاک بھارت حوالے سے تو وہ اس لحاظ سے قابل فہم ہیں کہ اس میں ایک بھارتی باشندے کی ایک سوچ جو نیچرل سی بات ہے وہ عیاں ہو رہی ہے اور ٹپک رہی ہے، لیکن پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ مشورے جنرل عاصم منیر کو دیے ہیں۔
ان کا جو چونکہ وہ جو دانشور ہیں پروین ساہنی وہ پرو چائنا سمجھے جاتے ہیں بھارت میں، تو اس لحاظ سے چین کے حوالے سے بھی ان کے مشوروں کی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے اور کشمیر کے لوگوں کے لیے ان مشوروں کے دو خانے ہیں۔ پہلے تو ان کی جو تجاویز ہیں یا جو مشورے ہیں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو دیے ہیں، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پہلے انہوں نے جو پہلا نقطہ اٹھایا ہے وہ انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کنٹرول لائن پر سیز فائر کو بحال اور برقرار رکھیں۔ وہ سیز فائر جس کی تجدید حال ہی میں دونوں طرف کی کہ کمانڈرز ہیں، جو ملٹری آپریشنز کے جو کمانڈر تھے، ڈی جی ملٹری آپریشنز، انہوں نے اس کی تجدید کی تھی۔ اسے کہا گیا ہے کہ اسے بحال رکھیں، اور اپنے جو پیش رو ہیں ان کی طرح امن کے بھارت کے ساتھ جنرل پرویز مشرف کی 4 نکاتی فارمولے کے ذریعے امن کی راہ پر کاربند رہے۔ اپنے پیشرو سے ان کی مراد جنرل قمر جاوید باجوہ ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جنرل پرویز مشرف کے فارمولے کی طرف بڑھتے ہوئے بھارت کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن کے لیے کام کر رہے تھے۔ تیسرا جو ان کا مشورہ ہے جنرل عاصم منیر کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹریننگز ہیں، جو فوجی مشقیں ہیں چائنا کے ساتھ، تربیتی مشقیں، ان کو جاری رکھیں، ان کو بڑھائیں، اور فوکس کیجئے سائبر ڈومین پہ۔ یہ ان کا چوتھا مشورہ ہے۔ پانچواں مشورہ یہ ہے کہ سی پیک کو ترجیح میں اپنی ترجیح اول بنا کے رکھیے، اور چھٹا مشورہ جو اہم ہے اس میں یہ کہا ہے کہ بھارت کے خلاف آپ بھارت کی جو فوجی قیادت ہے اس کی تقلید نہ کریں، اور بھارت کے خلاف سخت بیانات نہ دیں کہ جیسے بھارت کے فوجی آئے روز پاکستان پر حملہ کرنے اور آزاد کشمیر چھیننے اور گلگت بلتستان پر قبضہ کرنے کی بھڑکیں مارتے ہیں، آپ اس طرح کے بیانات سے گریز کریں۔ بہت دلچسپ بات ہے، چین کے حوالے سے جو مشورے دیے گئے ہیں وہ تو خاصے دلچسپ ہیں اور پاکستان کے اپنے مفاد میں ہیں، پاک چین تعلقات کے مفاد میں ہیں، اور ایک دور رس حیثیت کے اور اثرات کے حامل ہیں۔ لیکن جو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے 4 نکاتی فارمولے کے ذریعے جنرل باجوہ کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کا مشورہ دیا ہے، یہ ایک جملہ معترضہ ہے، اور یہیں سے پاکستان میں ایک خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو فوج کا سربراہ ہے وہ اس کے کچھ حدود و قیود ہیں پاکستان کے کچھ تاریخی حقائق کی روشنی میں، کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کی روشنی میں، اور کچھ دائیں بائیں کا جو ماحول ہے اس کی روشنی میں وہ بالکل ایک آزاد اور ایک خود مختار اور ایک شہنشاہ یا بادشاہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کچھ کمپلشنز ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں داخلی طور پر بھی، اور یوں وہ ایک حد تک ہی اس راہ میں قدم رکھ سکتا ہے۔ پاکستان میں ایک سولین حکمران میاں محمد نواز شریف کو شاہ حسین کی طرح عالمی امن کے اور علاقائی امن کے ایک پیامبر کے طور پہ 90 کی دہائی میں مغربی میڈیا نے اور بھارت کے میڈیا نے انہیں ایک راستہ دکھایا، پینٹ کیا ان کا کہ اگر وہ آگے بڑھ کر بڑے فیصلے کریں اور تاریخ ان کا انتظار کر رہی ہے، وہ تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں اور تاریخ میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ نواز شریف جو اچھے بھلے میڈ ان پاکستان کہلاتے تھے اس وقت، اور مشرقی بابو انہیں لکھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، وہ اس ہلا شیری پر آگے بڑھتے چلے گئے، اور بالآخر ان کا جو اپنا حلقہ تھا اس کے ساتھ اس کا تصادم ہوتا چلا گیا، اور یہ تصادم پھر پاکستان کی سیاست پر ہمیشہ سایہ فگن رہا، اور اس کے اثرات، مضر اثرات جو ہے وہ نکلتے رہے۔ نواز شریف بڑا فیصلہ کر سکے اس حوالے سے، نہ وہ کوئی تاریخ میں وہ جو امر ہونے کی بات ہے، نہ وہ شاہ حسین اور نہ یاسر عرفات بن سکے، لیکن وہ ان کی ایک مستقل کھٹ پٹ شروع ہو گئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور رائیامہ میں ان کے خلاف ایک جذبات کا ایک جو لاوا ہے وہ موجود رہا۔
उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बड़े फैसलों का जो एक झांसा दिया गया कि आप बड़े फैसले कीजिए, आगे बढ़िए, आप इस राह पर कदम बढ़ाइए, तारीख़ आपका इंतज़ार कर रही है, तारीख़ आपको बुला रही है, अगर आप ये कदम उठाएं तो आप तारीख़ में अमर रहेंगे, आप तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे। और उन्हें भारत के साथ पाकिस्तान के तारीख़ी तनाज़ात, जिनमें कश्मीर सरफ़हरिस्त था, को नज़रअंदाज करके और को पसे पुश्त डालकर या पसे पर्दा रख कर ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के रास्ते पर डाला गया। वो इस राह पर आगे चलते चले गए, लेकिन बिलाखिर एक मरहला ऐसा आया जब उनका पाँव जो है वो हालात की बारूदी सूंघ पे लगा और उनका इक़्तिदार भी ख़त्म हुआ और वो तारीख़ का धारा बदले बग़ैर इस मंज़र से हट गए। तकरीबन तीसरा केस जो हुक्मरान नहीं थे लेकिन फ़ौज के सरबराह थे, जनरल कमर जावेद बाजवा का नज़र आता है कि जो एक फ़ौज के सरबराह होते हुए उन्होंने वो रेड लाइन अबूर करने की कोशिश की कि जो पाकिस्तान में इस हवाले से मौजूद रही है, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ एक लेयर्स हैं डिफेंस की और कुछ रेड लाइंस हैं, और उन रेड लाइंस को यूं यकसर और कुछ हासिल किए बग़ैर ज़मीन पर अबूर करना खुले सरेंडर के मुतरादिफ समझा जाता है। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मियाँ नवाज़ शरीफ के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा भी अपने हल्क़े असर में अजनबी होते चले गए, यहाँ तक कि वो बिलाखिर मंज़र से चले गए, गायब हो गए। और यूँ तीन ऐसे किरदार माजी करीब में पाकिस्तान के कि जिन्हें बड़े फ़ैसलों की तरफ ले जाने और तारीख़ में ज़िंदा रहने के नाम पर अपने हल्क़े असर से काट दिया गया। इससे न भारत के साथ ताल्लुकात ठीक हुए, न इससे अमन मिला, न इन रहनुमाओं को नोबल प्राइज़ मिला अमन का, बल्कि इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें एक कशमकश पैदा हुई, कशमकश तेज़ हो गई। और यूँ जो भी कोई सिविलियन हुक्मरान होता है या फ़ौजी सरबराह होता है फ़ौज का, तो सबसे पहले उसे यही दाना डाला जाता है कि आप तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे। अब जनरल आसिम मुनीर को यही दाना भारत के मीडिया की तरफ से, मग़रिब की तरफ से डाला जा सकता है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं, डायनामिक्स को समझते हैं, पोठोहार के जो और कश्मीर का एक चोली दामन का साथ है, जोग्राफिया उनका साथ मिलता है, फिर जो उनका इलाका है वहाँ कश्मीर के महाजरीन के घर हैं दाएं बाएं, जिन ग्राउंड्स में उन्होंने चौके छक्के लगाए हैं, फास्ट बॉलर के तौर पे उन्होंने अपना एक खेल खेला है, वहाँ दाएं बाएं बहुत से कश्मीरियों के घर हैं जो इस महाजर होकर, जलावतन होकर वहाँ आकर आबाद हुए, जो इस तनाज़े की एक तारीख़ी हैसियत की याद और गवाह हैं। फिर उनके आबाई कब्रिस्तान में बहुत से कतबे ऐसे आवेज़ा हैं कि जिन पर एक मरहूम के नाम के साथ साथ महाजर कश्मीर और महाजर जम्मू के अल्फाज के कंदा हैं। और ये भी ये बता रहा है कि एक तनाज़ा इस खित्ते में चलता रहा है और चलता आ रहा है। तो ऐसे में नहीं समझा जा सकता ये कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो किसी नोबल प्राइज़ की तलब में, किसी तमन्ना में यूं आगे बढ़ेंगे, किसी शराब के ताक़ुब में आगे बढ़ेंगे, ना उन्हें इस हवाले से किसी हल्लाशेरी का और किसी नसीहत और मशवरे का लिहाज और पास करना चाहिए। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ उनको बुला रही हैं, पाकिस्तान की हक़ाइक़ उन्हें बुला रहे हैं, तारीख़ की सदाकतें और सच्चाइयाँ उनके सामने सीना खोले हुए मौजूद हैं, और वो ये समझते हैं कि इन तारीख़ी सदाकतों को नज़रअंदाज करने का जो नतीजा है वो तारीख़ में कभी अच्छा नहीं रहा। सो परवीन साहनी के बाद शायद और बहुत से मग़रिबी दानिश्वर और भारत के दानिश्वर उन्हें बताएंगे कि आगे बढ़ें,
تاریخ کا دھارا موڑیں، تاریخ آپ کا انتظار کر رہی ہے، نوبل پرائز آپ کا انتظار کر رہا ہے، لیکن 35 سال کا تجربہ جو سیاسی تجزیہ نگاری کا ہے میرا، اور اس وقت سے میں نے پروفیشنل کام کا آغاز کیا کہ جب اسلام آباد میں سارک سربراہ کانفرنس ہوئی، پہلا مضمون میں نے اسی پہ لکھا تھا۔ جب راجیو گاندھی اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، پھر پریس کانفرنس ہوئی، پھر وہ متنازعہ بنی کشمیر ہاؤس کے بورڈ اٹھانے کے نتیجے میں، اور اس کے بعد کے تمام واقعات جو ہیں وہ فنگر ٹپس پر ہیں، ان پہ ایک دفعہ نہیں بار بار لکھا، کئی کتابوں میں لکھا، ریسرچ سٹڈیز میں کے حوالے سے اس پہ کام کیا، اور میں اپنے اس 35 سالہ صحافتی جو تجربے اور تجزیے کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ ایک پرخطر راہ ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے ہلا شیری اور جھانسے کے ہے، یہ سراب ہے، یہ فریب نظر ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔